راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 40۔ بڑی کوئی گری ہوئی لڑکی ہو بھائی، میرے بیٹے نے چھوڑ بھی دیا، وہ چلا بھی گیا، اور جب واپس آیا تو تم ویسی کی ویسی ہو اس کے ساتھ۔ ابھی تک بندے میں کوئی عزت نفس بھی ہونی چاہیے، مرد تو واپس آتا ہی ہے جب اسے، لیکن تم جیسی لڑکیاں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں جیسے اپنی کوئی عزت نہیں۔ فرزانہ بیگم کچن میں کھڑی نیہا کو دیکھتے بولی، جو برہان کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی۔ باقی سب بھی تقریباً سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ان کی باتیں نیہا کے دل کو لگی، لیکن وہ خاموش رہی۔ کیا ہی کہتی، کہیں نہ کہیں تو وہ ٹھیک ہی بول رہی تھی۔ ابرار اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب جب واپس آیا تب بھی سب نارمل ہو گیا۔ آپ کو نہیں لگتا چچی جان کہ یہ ابرار لالا اور ردی کا مسئلہ ہے؟ اس میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ نیہا تو خاموش تھی، لیکن ریحان کے لیے کافی بنانے آئی زوہا بولی۔ آج وہ شام سے ہی ریحان کے ساتھ تھی، چہرہ کھل رہا تھا، اور ریحان بھی پورے طریقے سے اپنی خدمت کروا رہا تھا۔ کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ زوہا کا خیال رکھنا، فکر کرنا۔ تم تو کچھ بولو ہی نہ۔ انتہائی زہر لگتی ہو تم مجھے، فرزانہ بیگم زوہا کو دیکھتے بولی۔ لہجے میں نفرت صاف تھی۔ حق میں بولنے والا انسان سب کو زہر ہی لگتا ہے چچی جان، لیکن آپ کو زہر لگوں یا پانی، اب آپ کی بہو ہوں، اور آپ کو مجھے برداشت تو کرنا ہی ہوگا۔ زوہا نے کافی بناتے انہیں صاف آگ لگائی، جبکہ یہ بات کہتے اسے ریحان کی رخصتی والی بات یاد آئی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے نیہا دل میں ماشاءاللہ کہتی، ہمیشہ اس کی خشکی کی دعا کرنے لگی۔ بنا ہی نہ لوں میں تجھے بہو، میرا بیٹا کبھی تجھ سے رخصتی نہیں کرے گا، بلکہ طلاق تیرے منہ پر مارے گا۔ فرزانہ بیگم زوہا کی بات پر آگے آتی اس کو بازو سے دبوچتے بولی، کیا کر رہی ہیں آپ چچی، چھوڑیں زوہا کو۔ نیہا فوراً سے آگے آتی زوہا کی بازو ان سے چھڑوانے لگی، جبکہ زوہا تو ان کی نفرت کی حد دیکھ رہی تھی۔ انسان کیسے کسی سے بے وجہ اس قدر نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کیوں شروع سے ان بہنوں سے نفرت کرتی تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ بازو چھوڑیں چچی میرا، بازو چھوڑیں۔ زوہا بھی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی، جبکہ نیہا تو کب سے بول رہی تھی، لیکن وہ پہلے سے زیادہ سخت پکڑ گئی۔ اور نیہا کو دوسرے ہاتھ سے دھکا دے گئی، جس سے نیہا سیدھا زمین پر جا کر گری۔ اماں، نیہا۔ ابھی فرزانہ بیگم کچھ بولتی کہ ابرار کی داڑھ پورے گھر میں گونجی۔ وہ جو برہان کا فیڈر جلدی لینے آیا تھا، آگے کا منظر دیکھتے فوراً نیہا کی طرف بڑھا، جو کافی زور سے فرش پر گری۔ جبکہ فرزانہ بیگم ابرار کی آواز پر فوراً سے زوہا کا بازو بھی چھوڑ گئی۔ ادی آپ ٹھیک ہیں؟ زوہا بھی فوراً نیہا کی طرف آئی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ وہ ابرار کا ہاتھ اگنور کرتی زوہا کا ہاتھ پکڑتی اٹھ گئی۔ اتنی دیر میں حیدر شاہ اور زہرا ولید
شاہ کو لیے کچن کی طرف آئیں۔ سب ابرار کی آواز پر آئے تھے، جو نیچے والے تو تقریباً سب کمروں میں گئی تھی۔ آپ نے کیوں دھکا دیا نیہا کو؟ ایک نظر آنسو بہاتی نیہا کو دیکھتے ابرار شاہ نے فرزانہ بیگم سے پوچھا۔ لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ آج تو احترام بھی کہیں نہیں تھا، بدتمیزی کر رہی تھی میرے ساتھ، کہتی ہے میں آپ کا بیٹا دور کر دوں گی، اور مجھے غصہ آ گیا۔ فرزانہ بیگم فوراً سے پہلے 2 آنسو بہاتے بولی۔ ایک یہی تو ان کے پاس کمزوری تھی، کیونکہ ابرار شاہ شروع سے ان کے آنسو دیکھتے پگھل جاتا تھا۔ یہاں کھڑا ہر انسان جانتا ہے ماما کہ نیہا ابھی کیا 10 سال بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے آج آپ پر اور آپ کے رویے پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اب ہوتی کون ہے میری بیوی کو دھکا دینے والی؟ اور کوئی کیوں آپ سے مجھے دور کرے گا؟ میں آج بھی بیٹا آپ کا ہی ہوں اور ہمیشہ بھی آپ کا ہی رہوں گا۔ اگر میری شادی طے ہی دی ہے تو میری بیوی کو برداشت کرنے کا ضرف بھی رکھیں۔ اس دنیا کی کوئی بھی بہو یا بیوی اپنے شوہر کو ماں سے دور نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف اپنے حصے کی جگہ لیتی ہے، جو ہمارے معاشرے کو پسند نہیں ہے۔ آج سے 4 سال پہلے میں ایک بیٹا بن کر زیادتی کر چکا ہوں، لیکن اب میں پہلے ایک شوہر ہوں، یاد رکھیں۔ ابرار شاہ انتہائی سرد لہجے میں بولا کہ فرزانہ بیگم حیران رہ گئی۔ انہیں تو لگا تھا کہ ہر بار کی طرح ابھی بھی ابرار ان کے آنسو دیکھتے پگھل جائے گا۔ نیہا برہان کا فیڈر لیتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے نہیں سننی تھی ان ماں بیٹے کی باتیں۔ ولید شاہ تو نیہا کی نم آنکھیں دیکھتے تڑپ گئے تھے، جبکہ حیدر شاہ افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھتے رہ گئے، جو ایک بھی دن سکون کا نہیں گزرنے دیتی تھی۔ ہاں ہاں، تم سب کو ماں ہی غلط لگتی ہے، ماں ہی تو غلط ہے۔ ایسا کرو مجھے ہی نکال دو۔ حویلی سے فرزانہ بیگم اپنا ایموشنل ڈرامہ شروع کر گئی، جس پر زوہا ایک نظر انہیں دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ اس سم میں وہ ریحان کی کافی بھی فراموش کر چکی تھی۔ آپ کیوں جائیں گی؟ جانے کے لیے ابرار شاہ ہے نا، لیکن یاد رکھیں اس بار ابرار شاہ نیہا ابرار شاہ اور برہان کو لے کر ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ ابرار شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولتے باہر نکل گیا۔ ساتھ ہی زہرا ولید شاہ کو لیتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ روز کسی نہ کسی بات پر لڑتی تھی۔ اگر میرا کوئی بھی بیٹا اس گھر سے گیا فرزانہ بیگم، تو آپ بھی ہماری شکل دیکھنے کو ترسیں گی۔ حیدر شاہ ابرار شاہ کے الفاظ یاد کرتے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے فرزانہ بیگم کو ان بہنوں سے مزید نفرت ہوئی۔ شیطان انہیں اور بہکانے لگا، لیکن ایک بات شاید وہ اب کچھ دن اور نہ بولتی۔ اوہو، چودھری صاحب آئے ہیں۔ ساحل اپنے آفس میں داخل ہوتی شخصیت کو دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا، آج کا سارا دن جس طرح گزرا تھا، لیکن اب سامنے والے کو دیکھتے اسے خوشی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا تیری یہ بکواس شکل دیکھنے کا۔ سامنے والا روبدار شخصیت پر
پرسنالٹی کا مالک اپنی خاکی یونیفارم کے ساتھ بالکل ساحل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، بھورے رنگ کے بال پراپر اچھے طریقے سے بنے ہوئے، بیئرڈ، سبز آنکھیں جو اس کے سرخ و سفید رنگت کے ساتھ خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ اچھا، آج مجھ جیسے غریب کی یاد کیسے آ گئی ان جنرل وقار چودھری کو؟ ساحل نے چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھا، بتایا تو ہے، تیری گندی شکل کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا میرا، اور تمیز سے لالا بولا کر، تیرے سے بڑا ہوں میں۔ دوسری طرف سنجیدگی سے جواب آیا، میں ناراض ہوں آپ سے لالا، آپ میرے نکاح پر نہیں آئے تھے۔ ساحل شاہ نے کچھ یاد آنے پر بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کرتے کہا، وہ سچ میں اس سے ناراض تھا۔ ایک ہی بڑا بھائی تھا اس کا، اور وہی نہیں آیا تھا نکاح پر۔ مشل ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں آ سکا میں۔ گہرا سانس لیتے وقار چودھری نے جواب دیا، اب کیسی ہے میری پرنسس؟ اسے بھی ساتھ لے آتے آپ؟ ساحل نے فوراً پوچھا۔ ٹھیک ہے ابو، الحمدللہ، تجھے کافی یاد کرتی ہے، اور آنٹی کو بھی۔ وقار چودھری نے ساحل کی فکر پر تھوڑا سا مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی پرسنالٹی اب ہر کسی کے لیے ہی فارمل ہو چکی تھی، شعبہ ہی ایسا تھا۔ یاد تو وہ کرے گی ہی نا جب اس کا خروس باپ اسے مجھ سے اتنی دور لے جائے گا۔ ساحل نے پھر سے شکوہ کیا۔ وہ جب بھی ملتے تھے آدھا وقت ساحل کے شکوے ہی ہوتے تھے۔ اب آ گیا ہوں نا اسلام آباد، تیرے پاس ہی جی بھر کر ملنی تو اس سے۔ اور بتا گاہی کے براڑ اور ریحان کیسے ہیں؟ وقار چودھری نے شروع میں اس کا شکوہ دور کرتے آخر میں سب کا پوچھا۔ ایک وقت ہو گیا تھا سب سے ملے کو۔ ریحان کے نام پر ساحل کا دل دکھا، لیکن پھر ان دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہوئیں۔ السلام علیکم بابا، میں اندر آ جاؤں؟ ریحان صبح صبح حیدر شاہ کو اسٹڈی میں دیکھتا ان کے پاس آیا، اسے ان سے ضروری بات کرنی تھی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ، منع کروں گا پھر کون سا تم نے واپس چلے جانا ہے؟ حیدر شاہ نے تھوڑا سا مسکراتے کہا، جس پر ریحان منہ بناتے اندر آیا۔ بات تو ان کی ٹھیک ہی تھی، وہ اندر آ کر ہی رہتا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بابا جان۔ ریحان بالکل ان کے ساتھ بیٹھتے بولا، ہاں پتہ ہے، ورنہ تجھے باپ یاد ہی کب آتا ہے۔ حیدر شاہ نے پھر سے ریحان کی ٹانگ کھینچی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو میری جان ہیں، میری ہر صبح کا سورج ہیں، اور او بس کر، مجھے سب پتہ ہے، کام کی بات کر۔ حیدر شاہ ہنستے اسے ٹوک گئے، لیکن ان کے دانت پھر بھی اندر نہیں گئے۔ دل اس بات کے لیے خوش ہی بہت تھا جو بات وہ کرنے والا تھا۔ بابا، میں چاہتا ہوں آپ دادا جان اور ولید چاچو سے رخصتی کی بات کریں۔ ریحان نے اب سنجیدہ ہوتے کہا۔ وجہ؟ حیدر شاہ تو اسے تنگ کرنے کے بھرپور ارادے میں تھے، اس لیے شریر لہجے میں بولے، وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد ایک اور بچے کے دادا بن جائیں۔ ریحان اپنی ساری شرافت بھاڑ میں جھونکتے بے باکی سے بولا، لعنت، تیری وجہ سے ہم ابھی ایک بچے کے دادا ہونے پر خوش ہیں۔ جب کوئی صحیح وجہ ہوئی بتا دی تو کر لوں گا۔
بعد میں حیدر شاہ ابھی بھی چل لہجے میں بولے، کتنے عرصے بعد آج ان کا شرارتی بیٹا ان کے ہاتھ لگا تھا۔ بابا تنگ نہیں کریں نا، پہلے میں نے ملکہ کو اتنی مشکل سے منایا ہے، اور اب آپ۔ ریحان پریشان ہوتے بولا، باپ سے لاڈ تو انسان ہر عمر میں کرتا ہے۔ ہاں ہاں، کیا مطلب میری سمجھدار بھتیجی مان گئی تجھ سے رخصتی کے لیے؟ حیدر شاہ کہکا لگاتے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے تنگ کرتے سوال پوچھ گئے۔ جی مان گئی ہے وہ، اور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں جو وہ میری شادی سے انکار کرے۔ اتنا پیارا ہوں اور محبت بھی ان سے کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے۔ ریحان شروع میں چڑ کر کہتے آخر میں مغرور لہجے میں بولا، اچھا تو اب؟ حیدر شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولے، کچھ نہیں جے، میں نہیں بولتا اب آپ سے۔ نہ کریں بات، جب میں اس جوانی میں ترسوں گا تو گناہ آپ کو ہی ہوگا۔ جو میری رخصتی میں ظالم سماج بن رہے ہیں۔ ان کے بعد ریحان نے مکمل ایموشنل بلیک میل کیا اور جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اچھا واپس آ کر بیٹھ اور میرے ساتھ یہ شطرنج کی بازی لگا۔ اگر جیت گیا تو میں بات کر لوں گا، ورنہ رخصتی 2 سال کے لیے کینسل۔ حیدر شاہ شرط رکھتے بولے۔ ریحان انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جو اس کی رخصتی کی بات کے لیے عجیب سی شرط رکھ رہے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ بھی کچھ بھی کرتا اس رخصتی کے لیے، جبکہ حیدر شاہ اسے کھیلنے کے لیے راضی دیکھتے ہنس دیے۔ اب وہ ریحان کو ہرا کر اسے رلاتے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ واحد خان نے رمیسا کو اکیلے پول کے پاس بیٹھے دیکھ پوچھا۔ وہ اداس لگ رہی تھی۔ وہ پول میں سوئمنگ کرنے آیا تھا اور یہاں رمیسا بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ کچھ نہیں، رمیسا اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی، دماغ میں رومان خان کا لہجہ یاد آ رہا تھا، جو وہ 3 دن سے اچانک بدلا تھا، جبکہ ناراض وہ شاید گاہک سے بھی تھی، کیونکہ اس دن والی گاہک کی بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ پھر آپ اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ گاہک نے اپنی شخصیت سے ہٹ کر پوچھا۔ میں آپ کے گھر کے سارے کام کر آئی ہوں، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ رومیسا نیچے سے اٹھتے بولی، لہجہ نرم ہی تھا۔ اس کے بعد میں اس دن کے گاہک کی کہی باتوں کا اثر واضح تھا۔ میں نے کام کا نہیں پوچھا آپ سے، اور نہ ہی مجھے کوئی کام ہے آپ سے۔ گاہک خان اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں ایسے بول رہی ہے، اس لیے اپنی بات کی وضاحت دے گیا۔ اسے وہ اداس اچھی نہیں لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ بتائیں کیا ہوا ہے، آپ اداس کیوں ہیں؟ رمضان صاحب اور ارم اماں ٹھیک ہیں؟ گاہک نے فوراً سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، لیکن رمیسا کو ایک دم رونا آیا۔ دماغ میں رونے کی وجہ جو آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری رات روئی تھی۔ لیکن کیا؟ گاہک نے اسے آنسو بہاتے دیکھ پوچھا۔ اب اسے پریشانی ہوئی تھی۔ وہ ڈی جے مر گئی ہے۔ رمیسا کا رونا اب زیادہ ہوا تھا۔ اب تو
وہ رحمان خان کے بارے میں بھی بھول گئی تھی جن کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔ کون ڈی جے؟ رشتہ دار تھی وہ آپ کی؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ گاہک نے کسی مرنے کا سنتے فوراً سے پوچھا۔ میری نہیں، نیکو کی رشتہ دار تھی، بلکہ ماما تھی نیکو کی۔ اب نیکو کیسے رہے گا؟ ابھی تو اسے کھانا بھی نہیں آتا۔ رمیسا مسلسل روتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ کل پوری رات بھی اس غم میں روئی تھی اور اب بھی۔ کون نیکو؟ کس کی ماما؟ بی جے؟ آپ پہلے رونا بند کریں اور پھر بولیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کس کی بات؟ گاہک نے اسے اس قدر روتے دیکھ پوچھا۔ وہ حد سے زیادہ سیریس تھا۔ نیکو کا نہیں پتہ آپ کو؟ یہاں حویلی میں ہی تو رہتا ہے اور اس کی ماما بھی یہی رہتی ہیں۔ وہ رات کو مر گئی۔ رمیسا اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ اسے سچ میں حیرانگی ہوئی کہ گاہک کو نیکو کا نہیں پتہ۔ ہائے، ہماری حویلی میں رہتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گاہک بھی مزید حیران ہوا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھی ساری باتیں۔ اس کی حویلی میں کوئی مرا ہے اور اسے نہیں پتہ۔ جی، وہ اس پنجرے میں رہتی تھی وہ، اور وہ چھوٹا کبوتر جو اداس نظر آ رہا ہے وہ نیکو ہے۔ رمیسا پھول کے کچھ فاصلے پر پڑے کبوتروں کے پنجرے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ گاہک جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ کیا کوئی کبوتری مری ہے اور آپ اس کے لیے رو رہی ہیں؟ گاہک نے حیرت سے منہ کھول کر وہ سوال کیا جو اسے سمجھ آئی تھی۔ وہ کبوتری نہیں، ڈی جے تھی، نیکو کی ماما، جو کل مر گئی۔ رومیسا زور و شور سے سر ہلاتے بولی، جس پر گاہک کا دل کیا یا اپنا سر پھاڑ لے یا اسے کچھ کہہ لے، جو 15 منٹ سے ایک کبوتری کے مرنے پر آنسو بہا کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ کہکا لگائے اس بے وقوف پر۔ آپ روئیں نہیں، اللہ کی اللہ کی چیز تھی، اللہ لے گیا۔ گاہک اپنی ہنسی روکتے بمشکل بولا، اور اتنی دیر میں رمیسا ارم کی آواز سنتی آنسو بہوتی ہنوز اندر چلی گئی۔ پیچھے گاہک اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی سادہ تھی، جو ایک کبوتری کے مر جانے پر رو کر برا حال کر چکی تھی، اور یہاں لوگ انسانوں کے مرنے پر بھی نہیں روتے اب۔ اسے ہنسی اپنی سچویشن پر آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچ رہا تھا۔ چلو بائی نیکو، کل تمہاری نئی ماما لا کر دوں گا۔ ایک ہنستے پنجرے کی طرف دیکھتے بولا۔ مجھے پاگل کہتی ہے اور خود پاگلوں کی سردار ہے میڈم۔ واحد خود سے باتیں کرتے ہنستے اندر کی طرف جب بڑھ گیا۔ اب سوئمنگ کا ارادہ کینسل ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔